بہن بھائی بھی روکتے ہیں، رشتے دار بھی روکتے ہیں، دوست احباب بھی روکتے ہیں، لیکن وہ شخص اس محبت سے مجبور ہو کر اسے پورا کرتا ہے، اس سے رکتا نہیں۔ اللہ پیارے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے فرماتا ہے، محبت جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو انسان کو بہرا بھی کر دیتی ہے اور اندھا بھی کر دیتی ہے۔ جب انسان بہرا ہو جاتا ہے تو وہ کسی محبوب کے بارے میں نقص والی بات، عیب والی بات، کمی اور کمزوری والی بات سنتا ہی نہیں۔ جب اسے محبت ہو جاتی ہے اپنے محبوب سے تو وہ اس محبوب میں نقص، عیب، کمی، کمزوری دیکھتا ہی نہیں۔ دیکھے گا تو اس کی محبت میں کمزوری آ جائے گی، اگر سنے گا تب بھی اس کی محبت میں کمزوری آ جائے گی۔ حب کا شعیع یومی و یسم، یہ ہمیں میرے پیارے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ تمہیں کسی چیز کی بھی محبت ہو جائے، حضور نے اپنا نام نہیں لیا، فرمایا حب کا شعیع، جس چیز سے محبت ہو جائے تمہیں، یومی و یسم، وہ محبت تمہیں اندھا بھی کر دے گی اور بہرا بھی کر دے گی۔ تو جسے تاجدار کائنات سے محبت ہو گئی، جسے اللہ کے محبوب سے محبت ہو گئی، جسے اللہ کے پیارے حبیب سے محبت ہو گئی، وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے، وہ خوش قسمت ہے، وہ اونچے مقدر والا ہے۔ دنیا کی محبتیں تو یہی ختم ہو جائیں، کسی کو مال کی محبت ہے، کسی کو کار کی محبت ہے، کسی کو انسان کی محبت ہے، لیکن اللہ کے محبوب سے جس کو محبت ہو گئی وہ سمجھ لیں دنیا میں بھی اونچے درجے کا ہوگا اور آخرت میں بھی اونچے درجے کا ہوگا۔ اس لیے اگر محبت کا پیمانہ سامنے رکھنا ہے، آپ نے محبت کا نمونہ سامنے رکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زمان حیات کو پڑھیں، انہوں نے اپنی زندگی کیسے بسر کی، ان کے لمحے کیسے بسر ہوئے، ان کی توجہات کیسے بسر ہوئی۔ اللہ رب العزت جل وجہہ الکریم نے اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ساتھی اور ایسا دوست عطا فرمایا کہ جس نے پوری کائنات کو، چونکہ آپ آخری رسول تھے اس لیے آپ کو آخری ساتھی عطا کیا کہ جس کی کائنات میں مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے جنوب تک کوئی مثال نہیں ملتی، ایسا ساتھی عطا کیا، محبت میں، عشق میں، ادب میں ایسا ساتھی عطا کیا، ان کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ بے مثل اور بے مثال محبت کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کے توسل سے، جس کے وسیلے سے، جس کے نتیجے میں اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا میرے دو وزیر ہیں زمین پر اور دو وزیر ہیں آسمانوں میں، جو دو زمین پر ہیں وہ ابو بکر اور عمر، اور جو دو آسمانوں میں وزیر ہیں وہ حضرت جبریل امین ہیں اور حضرت میکائیل۔ سبحان اللہ، یہ آسمانوں کے وزیر ہیں اور یہ زمین کے وزیر ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت جل وجہہ الکریم اس محبت کے صلے میں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے ہو گئی تھی، وہ سب سے زیادہ محبت کی آپ نے، اس لیے ساری کائنات سے اگر کسی کا ایمان مضبوط ہے اور ایمان مستحکم ہے اور ایمان پکا ہے اور ایمان بڑا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ایمان ہے۔
سبحان اللہ. فرمایا تمام صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محققین، مستنبطین، اولین و آخرین، تمام اولیاء، اجلاس، اقطاب، ابدال، اولیاء، علماء، صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، سب کو جمع کر لیں، سب کا ایمان جمع کر لیں، مگر سیدنا ابوبکر صدیق کا ایمان ان سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ. ان سب سے بڑا اور پکا اور مضبوط اور وزنی اور مستحکم ایمان حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. اس وجہ سے وہ وجہ بھی تو آپ نے دیکھ لی کہ یہ ایمان، کیا آپ نے سب سے زیادہ نمازیں پڑھی؟ کیا آپ نے حج زیادہ کیے؟ کیا آپ نے تسبیح زیادہ کی؟ کیا آپ نے نمازیں زیادہ پڑھی؟ کیا صدقہ و خیرات زیادہ کیے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بعد میں آنے والے کئی احباب نے حضرت ابوبکر صدیق سے نمازیں زیادہ پڑھی، حضرت ابوبکر صدیق سے حج زیادہ کیے، حضرت ابوبکر صدیق سے صدقے خیرات زیادہ دیے بعد میں آنے والے لوگوں نے. مگر حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط کیوں ہے؟ وہ محبت رسول کی وجہ سے. سبحان اللہ. وہ محبت رسول کی وجہ سے کہ ایک ایک لمحے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو قربان ہوتے رہے. حضور پر مال بھی قربان کیا، حضور پر اپنی جان بھی قربان کی اور اپنی اولاد کو بھی قربان کی، جس وجہ سے آپ کا ایمان ساری کائنات سے مضبوط ہو گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک حدیث بیان فرماتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے. وہ رات چاندنی رات تھی، ستارے چمک رہے تھے، آسمان بھرا ہوا تھا ستاروں سے، جھلمل سے آسمان جگمگا رہا تھا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور میری گود میں رکھا ہوا تھا اور حضور علیہ السلام میری گود میں آرام فرما رہے تھے. اپنا سر انور رکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ، مومنوں کی ماں، امہات المومنین میں سے صدیقہ طیبہ طاہرہ، آپ فرماتی ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا جب میں نے آسمان پر ستاروں کو جگمگاتے دیکھا، تو اس سوال پر میں نے تاجدار کائنات سے پوچھا، یا رسول اللہ هل تكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء؟ یہ جو آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، کیا ان ستاروں کی تعداد کے برابر آپ کی امت میں سے کسی امتی کی نیکیاں اتنی ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان دیکھیں کہ کس طرح کا سوال کر رہے ہیں. آسمانوں کے ستارے تو گنے ہی نہیں جا سکتے، پھر پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور پھر قیامت تک آنے والے حضور کے امتی موجود ہیں. کس کی نیکیاں کتنی ہوں گی؟ کوئی اپنی خلوت میں عبادت کرتا ہے، کوئی جلوت میں عبادت کرتا ہے، کوئی چھپ کر عبادت کرتا ہے، کوئی ظاہری طور پر عبادت کرتا ہے، کوئی کتنا عبادت گزار ہے. یہ مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی امت ہے. سوال کیا کیا؟ یا رسول اللہ هل تكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء؟ کیا آپ کی امت میں کوئی امتی ہے، آپ کا کوئی غلام ایسا ہے، آپ کا کوئی امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر؟ سبحان اللہ. یعنی صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ حضور کو پتا، حضور کو پتا، حضور کو علم ہے. یہ ہے صحابہ کا ایمان. اس طرح کا ایمان بنا، اس طرح
اس طرح کے سوال کیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سب سے زیادہ بعد از خدا اگر علم سمجھتے تھے کہ کسی چیز کا حضور کو علم ہے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ہمارے پیارے رسول کی ذات اقدس. یہ صحابہ کا ایمان تھا. اس طرح کا ایمان پیدا کریں, کمزور ایمان پیدا نہ کریں, شک اور شبہ والا ایمان پیدا نہ کریں, مضبوط مستحکم ایمان پیدا کریں کہ اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ علم ہے تو وہ ہمارے پیارے رسول کے پاس ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف نہیں کیا, وقفہ نہیں ڈالا, انتظار نہیں کروایا, بلکہ فوراً فرمایا نعم عمر بن الخطاب, جی میرے امتیوں میں سے آسمان کے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ عمر بن خطاب, سبحان اللہ, وہ عمر بن خطاب ہے. اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پھر سوال کیا, فرمایا فَأَيْنَ الْحَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ, فرمایا میرے ابا جان ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی, میرے ابا جان ابو بکر کی صدیق کی نیکیاں کہاں گئی. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر اس سوال کا بھی جواب دیا, کیا قربان چاہے حضور کے علم پر, حضور کی تحقیق پر, حضور کی نظر پر, حضور کی طاقت بصارت پر قربان چاہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے تو سنو, ابو بکر کی ایک نیکی عمر فاروق کی پوری زندگی کی نیکیوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. یہ ہے مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کاش میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا ایک بال ہوتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا ایک بال ہوتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی ہستی, اتنا بڑا مقام, اتنی بڑی عزت, اور جو الفاظ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں کہہ رہے ہیں ان کو سماعت کریں تو پتہ چلتا ہے کہ محبت رسول نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہاں پہنچا دیا تھا, کس مقام پر کھڑا کر دیا تھا. جبکہ تبوک کا وقت آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا, فرمایا مال جمع کراؤ, جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے. صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں مال لینے کے لیے, حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک دوسرے کو دیکھ کر رشک کرتے تھے, حسد نہیں کرتے تھے, رشک کرتے تھے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, وہ بھی نیکیاں کرتا ہے میں اس سے زیادہ نیکیاں کروں. رشک کرتے تھے, خوش ہوتے تھے کہ اس کی نیکیاں اچھی ہیں, مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی نیکیوں کی توفیق عطا کرے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ ہر دفعہ ابو بکر آگے بڑھ جاتے ہیں مال خرچ کرنے میں, اس دفعہ کوشش کروں گا کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے, اپنے گھر کا مال جمع کیا, آدھا مال گھر کے اخراجات کے لیے رکھ دیا اور آدھا مال اٹھا کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ یہ عمر کا مال ہے, اللہ کی رضا کے لیے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آتے. بڑی ہی توجہ طلب بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں, ان کا ایمان
اتنا مضبوط ہو گیا، ایسے نہیں ان کو اتنا بڑا درجہ مل گیا، ان کی زبانیں آزاد پڑھنے سے، ان کے عمل دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ اس لائق تھے، وہ اس چیز کے مستحق تھے کہ ان کو اتنا بڑا درجہ عطا کیا جاتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا مال جمع کیا، ہر چیز جمع کر دی، کوئی چیز نہیں چھوڑی گھر کے اندر، سارے کا سارا مال اٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس پر سوال کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ نے فرمایا یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اے میرے پیارے ابوبکر آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ گھر والوں کے لیے کتنا مال رکھ کر آئے ہو، ان کے اخراجات کے لیے، اپنی زندگی کے اخراجات کے لیے گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے اپنی زندگی کے اخراجات اور گھر کے اخراجات چلانے کے لیے، تو کوئی نہ کوئی چیز چھوڑ کے آئے ہوں گے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے میرے پیارے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس جواب کو آپ پوری زندگی کے لیے اپنے پلے باندھ لیں، اور جب بھی آپ کوئی بات کریں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضور کی سنت کو ادا کیا کریں۔ فرمایا یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ تعالی ورسولہ، میں اپنے گھر میں اللہ اور